اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 25 جمادی الثانی اسلامی تاریخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حسن سیرت، پاکیزہ اخلاق اور اعلیٰ کردار سے آراستہ کیا تھا، وہیں ظاہری خوبصورتی بھی بے مثال عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی، بال مبارک ہلکے گھنگریلے، آنکھیں بڑی سرمرگی اور اس میں خوبصورت لال ڈورے تھے، دانت مبارک موتی کی طرح چمکدار تھے، داڑھی مبارک خوب گھنی تھی، دونوں مونڈھے بڑے اور مناسب تھے، سینہ مبارک قدر وسیع لیکن پیٹ کے بالکل برابر تھا، ایڑی مبارک گوشت سے پر، قد مبارک درمیانی، جسم مبارک مناسب ترتیب اور اعضاء نہایت ہی مضبوط تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور صورت کے پیکر اور حسن اور جمال کے نمونہ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں چاندنی رات میں چاند کو دیکھتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا، تو اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین نظر آتے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کی قدرت، گنے کا رس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے زمین سے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک گنا بھی ہے جو دیکھنے میں بانس کی طرح ہوتا ہے، مگر اس کے اندر بھرپور رس ہوتا ہے جس سے شکر وغیرہ تیار کی جاتی ہے اور پھر بے شمار مٹھائیاں اور حلوے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گنے کی رس میں بڑی شفا رکھی ہے، اسی لیے اطباء اور ڈاکٹر مریضوں کو اس کا رس پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آخر بانس جیسے اس گنے میں مفید رس کون پیدا کرتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی نے اپنی قدرت سے اس میں میٹھا رس پیدا کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص جہنمی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، مجاہد رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں شکر گزار بننے کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا محفوظ کی ہے، اللہم اجعلنی اعظم الشکر کا واکثر ذکر کا واتع نصح کا واحفظ وصیت کا۔ اے اللہ، تو مجھے کثرت سے شکر کرنے والا اور کثرت سے آپ کو یاد کرنے والا اور آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا اور آپ کی وصیتوں کو یاد رکھنے والا بنا دیجیے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، کامل ایمان والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں اپنے بچے کا انکار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بچے کا انکار کرے گا، یعنی یہ کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور قیامت کے دن اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا۔ نسائی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے سینے کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور نہیں کروں گا۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا لباس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشمی لباس پہنیں گے۔ سورہ کہف کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج
کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ مسند ابی یعلا، علی رضی اللہ عنہ راوی۔ فائدہ: بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔